السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج ہم آپ کو مولسری درخت کے متعلق بتائیں گے۔ عوام الناس میں سے اکثر دوست اس درخت کے فوائد سے ناواقف ہیں۔ مولسری مشرقی ایشیا، شمالی آسٹریلیا کے جنگلوں میں پایا جانے والا ایک درخت ہے، اور آج کل تو اکثر ممالک میں، پاکستان ہو گیا یا انڈیا ہو گیا، برما ہو گیا، اور بھی مختلف ممالک میں پارکوں میں، باغات میں، باغات کی زینت کے لیے یہ درخت لگایا جا رہا ہے۔ ہر زبان میں اس درخت کے مختلف نام ہیں۔ اردو اور سنسکرت میں اسے بکل یا بکل، اور اسی طرح انڈیا ہندی زبان میں اسے ملسری کہتے ہیں۔ مولسری کا درخت بہت بڑا ہوتا ہے۔ پتے جامن کے درخت کے پتوں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن قدرے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس کے پھولوں سے عمدہ قسم کا عطر کشید کیا جاتا ہے۔ عطر فروش مہنگے داموں اس کا عطر بیچتے ہیں۔ مولسری کے درخت میں پھول کچھ بڑے اور سفید رنگ کے ہوتے ہیں، تو جس درخت پر کچھ بڑے اور سفید رنگ کے پھول ہوں وہ نر درخت شمار کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر جس درخت پر سفید اور لال کلر کے مکس کلر میں پھول پیدا ہوں اور قدرے چھوٹے ہوں تو اسے مادہ درخت تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے پھل لالی لیے ہوئے نارنگی کی طرح ہوتے ہیں۔ مزاج پھل اور پھول دونوں کا سرد اور خشک ہے۔ اس کا پھول اپنے خوشبودار روغن اور ہلکی قابل تاثیر سے دل کو طاقت دیتے ہیں اور تفریح اور خوشی پیدا کرتے ہیں۔ دل کے خانوں کے ڈھیلے پن کو روکتے اور بڑھتے ہوئے دل کو سکیڑ کر اصلی حالت پر لاتے ہیں۔ دل میں پیدا ہونے والی روح حیوانی کو لطیف کر کے غم، وہم اور فکر کو دور کر کے لطافت اور بے فکری پیدا کرتے ہیں۔ دل کے ڈوبنے اور پسینہ آنے کو روکتے ہیں۔ اس کے پھولوں کو پیس کر نسوار لینے سے دماغ اور کن پٹیوں میں رکی ہوئی رطوبت خارج ہو جاتی ہے، اور سر کا بھاری پن اور اسی طرح دماغی بھدا پن دور ہو کر روشن دماغ ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کے پھول حکا کے چلم میں بھر کر تمباکو کی جگہ خشک پھول بھر دیں حکا کے چلم کے اندر، پھر حکا تیار کریں، بطور حکا کش لگائیں، تو سر کے چکر، سر کا بوجھ، سر کا درد اور کثرت سے اونگھ آنا، انشاءاللہ العزیز آپ کا سر کا درد بھی جاتا رہے گا، اور سر کے جو چکر آتے ہیں وہ بھی جاتے رہیں گے، سستی دور ہو جائے گی۔ اس کے پھول، ملسری کے درخت کے پھول، اسی طرح گلاب کے پھول اور سہاگا تینوں ہم وزن لے کر پانی یا سرکہ میں پیس کر دانت چنبل پر لگائیں۔ جلدی امراض کے لیے شافی علاج ہے۔ قرآن حکیم اکثر قرآن حکیم سانپ اور بچھو کو بھگانے کے لیے، سانپ اور بچھو جن علاقوں میں پائے جاتے تھے ان علاقوں کے حکما ملسری کے پتے اور پھول گھروں، بستروں اور تکیوں کے اندر بھر دیتے تھے۔ تو وہ بتاتے تھے کہ یہ نسخہ بہت پرانے حکیموں کا ہے، آج بھی پرانے حکیموں کی کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ آج بھی یہ نسخہ استعمال کیا جاتا ہے۔ انڈیا کے جنگل ہو گئے یا پاکستان کے جنگلات، اسی طرح دوسرے ممالک کے جنگلوں میں رہنے والے لوگ، دیہاتی لوگ، جہاں پر زہریلے بچھو اور سانپ ہوں، وہ لوگ ان کے پتے، ملسری درخت کے پتے تازے توڑ کر یا خشک مل جائیں، جیسے بھی مل جائیں، اپنے بستروں اور گھروں میں بکھیر دیتے ہیں، اور اسی طرح اپنے تکیوں کے اندر اس کے پھول اور پتے بھر دیتے ہیں۔ اس سے ان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ پھولوں اور پتوں کی خوشبو سے سانپ اور بچھو گھر سے دفع ہو جاتے ہیں، اندر آتے ہی نہیں ہیں۔ اگر پہلے موجود ہوں تو نکل جاتے ہیں، اگر باہر ہوں تو اندر آتے ہی نہیں ہیں۔ اگر کسی جگہ آپ کو کن کھجورا کاٹ لے، زخم ہو جائے، اس زخم پر آپ ملسری کے پھولوں کو پیس کر لگائیں، انشاءاللہ العزیز جلدی صحت ملے گی۔
اس کے پھولوں میں برابر یا ڈبل چینی ملا کر بطور گولکند تیار کریں، اچھی طرح مسلیں پھولوں کو چینی ملا کر، اور اس کے بعد مرتبان میں رکھ دیں، 8-10 دن دھوپ میں رکھیں، عمدہ قسم کی گولکند تیار ہوگی۔ اس گولکند کو آپ 1 تولہ یا 1.25 تولہ روزانہ استعمال کریں، کھائیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا، اگر کسی کو پرانے سے پرانا درد سر ہو یا قبض ہو، معدہ کے بخارات ہوں، معدہ کے اندر تبخیر ہو، انشاءاللہ رفع ہو جائے گی۔ نیز دل کا دھڑکنا، دل کا ڈوبنا، دل کا درد اور ہاتھ پیروں کا سن ہو جانا، اس گلقند استعمال کرنے سے انشاءاللہ العزیز ان تمام امراض کا خاتمہ ہوگا۔ جن ماؤں بہنوں اور دوستوں بھائیوں کو اسہال اور خونی پیچش ہو، وہ مولسری کے 5-6 پھل کھائیں، فوری طور پر خونی پیچش رک جائے گی، اسہال رک جائیں گے۔ اسی طرح اگر جن دوستوں کو پیشاب جلن سے آتا ہو، سوزاک بھی ہو اور اندر زخم ہو گئے ہوں پیشاب کی نالی میں، وہ پریشان نہ ہوں، وہ کم سے کم روزانہ 8 سے 10 پھل اس کے کھائیں، انشاءاللہ العزیز چند یوم استعمال کرنے سے فائدہ ہوگا۔ بعض حکماء عرق، ملسری کا عرق تیار کرتے ہیں، مرسی کے پتے یا پھولوں سے عرق کشید کرتے ہیں۔ عرق ملسری کا استعمال سر درد اور امراض دل کے لیے مفید ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کو جریان اور احتلام ہوتا ہو، وہ بھی اس کے پھول پیس کر استعمال کر سکتے ہیں، صبح شام آدھا چمچ، انشاءاللہ العزیز کچھ عرصہ استعمال کرنے سے بالکل جریان اور احتلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کے مثانہ کے اندر گرمی ہو، پیشاب کی رکاوٹ ہو، مثانہ کے اندر گرمی ہو، پیشاب کے قطرے نہ رکتے ہوں، تو وہ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔